رکھا ہے. منہ پہ کالک ضرور ملوالی، اپنی فرد عمل سے آہ نہ کی. کیا کہنے. کسی کے ساتھ کر لینا عبادت، ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا. یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے. کیا کہنے. یہ لوگ شاعر ہیں، یہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کوزے کو دریا بنا دیتے ہیں. کھیل تو نہیں یارو راستے کی تنہائی، کوئی ہم کو دکھلائے چل کے 2 قدم تنہا. خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے. بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے. آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. معیار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے کہتے ہیں تو اس سے کبھی گر کر نہیں کہتے. بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد، پچھتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد. بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا. واہ کیا خواہش ہے صاحب. دعا دیکھیے. بیوی کو اور اللہ نے توفیق دی تو یہ کام ہم ضرور کریں گے. ہر سال کسی نہ کسی مرحوم کی کلیات ہم چھاپتے رہیں گے. معافی چاہوں گا کہ میں انتہائی خوشگوار موقع پہ دل کے پھپولے پھوڑ گیا. یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حقائق آپ کے سامنے نہ رکھے جائیں آپ اس پہ درد مندی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میں نے آپ کی سماع خراشی کی. ماحول کو بدلنے کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز دوست، انتہائی خوش فکر دوست ہندوستان سے تشریف لائے ہیں میری دعوت پہ، منظر بھوپالی صاحب. اور منظر صاحب یہ صدی آپ لوگوں کی ہے. جناب منظر بھوپالی ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، سماعت فرمائیے. حضرات، میں آپ کی خدمت میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں. سلیم بھائی کا حکم تھا، تعمیل حکم میں یہاں حاضر ہوں. ایک عرصے سے علیل بھی ہوں، پھر بھی ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. مطلب اس کے ہاتھوں جو لٹے گا وہ گھرانہ تم ہو، اس کے ہاتھوں جو لٹے گا وہ گھرانہ تم ہو. کوئی دشمن نہیں تیروں کا نشانہ تم ہو، کوئی دشمن نہیں تیروں کا نشانہ تم ہو. یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے، یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے. تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم ہو، تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم. یاد کر لو تمہیں قرآن بشارت دی ہے، تم مٹو گے نہیں تقدیر زمانہ تم ہو. اور 2 شعر سماعت میں حضرات.
وفا خلوص طرفداریاں نہیں چلتی، وفا خلوص طرفداریاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی، وفا خلوص طرفداریاں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ بیماریاں نہیں چلتی، یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے، یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے، کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی، کہ اس کے آگے یہ آئینہ ہے صداقت بیان کرتا ہے، کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی، کہ اس کے آگے اداکاریاں نہیں چلتی۔ حضرات دو شعر اور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ مطلع، تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، واہ کیا اچھا مصرع ہے، کیا اچھا مصرع ہے۔ تمام عمر لڑائی لڑو اصولوں کی، جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی، جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کانٹوں پر، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی، یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ان کے پاؤں کے چھالوں سے پیار کرتے ہیں، کہاں سے لاؤ گے تم قسمتیں ببولوں کی، کہاں سے لاؤ گے تم قسمتیں ببولوں کی۔ اور حضرات یہ تین شعر آخر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا، مطلع سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، ستم گروں کے ستم کی اڑان کچھ کم ہے، ستم گروں کے ستم کی اڑان کچھ کم ہے، ابھی زمین کے لیے آسمان کچھ کم ہے، ابھی زمین کے لیے آسمان کچھ کم ہے، بنا رہا ہے فلک بھی عذاب میرے لیے، بنا رہا ہے فلک بھی عذاب میرے لیے، تیری زمین پہ کیا امتحان
کچھ کم ہے، تیری زمین پہ کیا امتحان کچھ کم ہے، ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے، یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے، ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے، یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے۔ اور یہ حضرات ایک گیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے دو شعر اور پھر آپ کی خدمت میں وہ گیت پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائے گا، مطلع سماعت فرمائیں۔ کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے، کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے، ہم ہے سورج ہمیں سرگرم سفر رہنا ہے، ہم ہے سورج ہمیں سرگرم سفر رہنا ہے، سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود۔ شعر سماعت فرمائیے۔ سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود، رہنماؤں کو تو آرام سے گھر رہنا ہے، رہنماؤں کو تو آرام سے سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر، سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر، کچھ دنوں بعد نہ دیوار نہ در رہنا ہے، کچھ دنوں بعد نہ دیوار۔ یہ ملا پنڈت اور ہمارے ملک میں ایک بہت ہی جلتا ہوا مسئلہ ہے گزشتہ 8-10 سال سے، اسی پس منظر میں میں نے یہ گیت کہا ہے، ان لوگوں کے نام جو ملک کو قوم کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، پنڈت کو تلک لگانا ہے، ملا کو مرغا کھانا ہے، نیتا کو آگ لگانا ہے اور ہم کو خون میں نہانا ہے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، پنڈت کو تلک لگانا ہے، ملا کو مرغا کھانا ہے، نیتا کو آگ لگانا ہے اور ہم کو خون میں نہانا ہے، گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے۔ اور بن سماعت فرمائیے گا۔ آنگن آنگن نفرت بودی، یہ
چنو اب پھول کے بدلے شول چنو اب جیون بھر بچتانا ہے پنڈت کو سورگ میں جانا ہے ملا کو جنت پانا ہے نیتا کو خواب دکھانا ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ کیا کہنا ہے کیا تبصرہ ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے اور یہ بن سماعت میں حضرات ہر نگر لہو کی ہے ندی ہر آنگن ایک دیوار کھڑی ہر آنکھ میں ڈر کے سائے ہیں سب اپنے یہاں پر آئے ہیں ہر گھاؤ ہمیں ہی کھانا ہے پنڈت کو مندر پانا ہے ملا کو مسجد پانا ہے نیتا کو ووٹ جٹانا ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے اور یہ بن بطور خاص سماعت سنائے گا مہنگائی سجی ہے دکانوں پر چھائی ہے بھوک مکانوں پر بن دودھ پلکتے ہیں بچے بکتے یہاں اچھے اچھے یہ بات تو روز کا گانا ہے پنڈت کو مال کمانا ہے ملا کو چندہ لانا ہے نیتا کو عیش اڑانا ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ کیا تبصرہ ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ڈگری کے نام پہ روتے ہیں ہر نوکری رشوت مانگتی ہے ابلاؤں کی عزت مانگتی ہے یہ قرض ہمیں ہی چکانا ہے پنڈت نے کبھی یہ مانا ہے ملا کے پاس بہانا ہے نیتا کو شان دکھانا ہے گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے اور گیت کا آخری بند سماعت سنائے گا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے اقبال کے نغمے سنائے جا ٹیگور کی دھن پر گائے جا باپو کے سپنے سچ کر دے سچائی سے اٹھنے دے پردے یہ سچ ہی تیرا خزانہ ہے پنڈت کو پاٹھ پڑھانا ہے ملا کو مرغا بنانا ہے نیتا کی کرسی جلانا ہے نفرت کے دیپ بجھانا ہے گنگا تیرے پانی کیا کہنے اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا نواز دیوبندی صاحب پہلی بار میری دعوت پہ تشریف لائے ہیں اور خواتین حضرات بہت بلا کی غزل کہتے ہیں سماعت فرمائیے آئیے ایک مطلع سے آغاز کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ اور حضرات چار مصرے ملاحظہ کریں مطلع برائے مطلع ہے شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے
کرم فرمائی بڑھتی جا رہی کیا ہے. کہنے. اور شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، اور کلام اللہ جب سے پڑھ رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کلام اللہ جب سے پڑھ رہا ہوں ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، اور کلام اللہ جب سے پڑھ رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان. شکریہ. 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، ظالم کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے، ظالم کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے. اور گو وقت نے ایسے بھی مواقع ہمیں بخشے، گو وقت نے ایسے بھی مواقع ہمیں بخشے، ہم پھر بھی بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھے. کیا کہنے، ہم پھر بھی بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھے. ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کر کے غزل حاضر کروں گا. ملاحظہ فرمائیں. مطلب ملاحظہ کیجئے کہ یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا. کیا کہنے. یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا. اور کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی، کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا. کیا کہنے. کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا. اور دوستو، اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں کے نام یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا، اور تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا. شعر ملاحظہ کریں کہ تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے، رکھا ہے علی نام سکندر نہیں رکھا. کیا کہنے، کیا کہنے. تاریخ سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے، رکھا ہے علی نام سکندر نہیں رکھا، تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا. یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا. آئیے آپ کی محبتوں کے حوالے سے چند شعر غزل کے حاضر کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک. کیا کہنے، کیا اچھا گائے. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور شعر ملاحظہ کریں کہ خود بخود بے ساختہ میں ہنس پڑا، خود بخود بے ساختہ میں ہنس پڑا. اس نے اس درجہ رلایا دیر تک، خود بخود بے ساختہ میں ہنس پڑا. اس نے اس درجہ رلایا دیر
دوستو یہ طالب علم ایک جسارت کر رہا ہے، ایک تاریخ اور ایک نفسیات، دو پہلو ایک ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ دوستو یہ شعر میں صاحب اعزاز اور اپنے محترم قبلہ قتیل شفائی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کیا اچھا کہا بھائی، واہ واہ واہ، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ دوستو کسی شعر کے بعد اگر پڑھی لکھی آنکھوں میں چمک محسوس ہونے لگے تو دل خوش ہو جاتا ہے، داد ملے نہ ملے، کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کل اندھیری رات میں میری طرح، کل اندھیری رات میں میری طرح، ایک جگنو جگمگایا دیر تک۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ حضرات میں ایک شعر بطور تحفہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، مطلع برائے مطلع ہے، عرض کرتا ہوں جی، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اور ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو، ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو،
جب کسی شیشے میں بال آیا تو دل کانپ گیا، جب کسی شیشے میں بال آیا تو دل کانپ گیا، اور سربلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی لیکن، سربلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی لیکن، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سربلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی لیکن، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا۔ اور وہ شعر میں جو حاضر کرنا چاہتا تھا، شعر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں تک آپ تشریف رکھتے ہیں کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، اور بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ کیا کہنے میرے اس دعوے کی تصدیق آپ کیجیے گا۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں صابر ظفر صاحب، انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، زندگی تو میرے اندازے سے کمتر نکلی۔ کیا کہنے، کیا صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، زندگی تو میرے اندازے سے کمتر نکلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، زندگی تو میرے اندازے سے کمتر نکلی، دھوپ نے دکھ دیا لیکن مجھے تنہا نہ کیا، دھوپ نے دکھ دیا لیکن مجھے تنہا نہ کیا، ایک پرچھائی میرے جسم سے باہر نکلی۔ کیا کہنے، دھوپ نے دکھ دیا، کیا کہنے، دھوپ نے دکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن مجھے تنہا نہ کیا، کیا کہنے، دھوپ نے دکھ دیا لیکن مجھے تنہا نہ کیا، ایک پرچھائی میرے جسم سے باہر نکلی، تیرے چہرے سے کھلا مجھ سے بچھڑنے کا ملال، تیرے چہرے سے کھلا مجھ سے بچھڑنے کا ملال، شکل ایک اور تیری شکل کے اندر نکلی، کیا کہنے، تیرے چہرے سے کھلا، تیرے چہرے سے کھلا مجھ سے بچھڑنے کا ملال، تیرے چہرے سے کھلا مجھ سے بچھڑنے کا ملال، شکل ایک اور تیری شکل کے اندر نکلی، کیا کہنے، کیا اچھا ہے، کس طریقے سے کہا بھائی، واہ واہ واہ، تیرے چہرے سے کھلا مجھ سے بچھڑنے کا ملال، شکل ایک اور تیری شکل کے اندر نکلی، آتش کبر نکلتی ہی نہ تھی دل سے ظفر، آتش کبر نکلتی ہی نہ تھی دل سے ظفر، چوب منبر کو جلایا تو یہ کافر نکلی، کیا کہنے، آتش کبر، آتش کبر نکلتی ہی نہ تھی دل سے ظفر، آتش کبر نکلتی ہی نہ تھی دل سے ظفر، چوب منبر کو جلایا تو یہ کافر نکلی، صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، زندگی تو میرے اندازے سے کمتر نکلی۔ اور ایک غزل جی جی، تم اپنے گرد حصاروں کا سلسلہ رکھنا، واہ، تم اپنے گرد حصاروں کا سلسلہ رکھنا، مگر ہمارے لیے کوئی راستہ رکھنا، کیا کہنے، تم اپنے گرد حصاروں کا سلسلہ رکھنا، تم اپنے گرد
हिसारों का सिलसिला रखना, मगर हमारे लिए कोई रास्ता रखना। क्या कहने। हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, वाह। हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, जो हो सके तो जरा हमसे राब्ता रखना। क्या कहने। हजार सानहे, क्या कहने। हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, क्या कहने। हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, जो हो सके तो जरा हमसे राब्ता रखना। हजार सानहे परदेश में गुजरते हैं, जो हो सके तो जरा हमसे राब्ता रखना। खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। क्या कहने। खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, क्या कहने। खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। ज्यादा देर ज़फ़र जुल्म रह नहीं सकता, ज्यादा देर ज़फ़र जुल्म रह नहीं सकता, अगर अब आए कड़े दिन तो जी कड़ा रखना। क्या कहने। ज्यादा देर ज़फ़र जुल्म रह नहीं सकता, ज्यादा देर ज़फ़र जुल्म रह नहीं सकता, अगर अब आए कड़े दिन तो जी कड़ा रखना। तुम अपने गिर्द हिसारों का सिलसिला रखना, मगर हमारे लिए कोई रास्ता रखना। क्या कहने। क्या चंद शेर पेश करता हूँ। दरीचा बेसदा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। क्या कहने। दरीचा बेसदा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। मैं ऐसे झमगटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। क्या कहने। मैं ऐसे झमगटे में खो गया हूँ, मैं ऐसे झमगटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। खुली हैं खिड़कियां हर घर की लेकिन, खुली हैं खिड़कियां हर घर की लेकिन, गली में झांकता कोई नहीं है। क्या कहने। खुली हैं खिड़कियां हर घर की लेकिन, गली में झांकता कोई नहीं है। किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, मुझे पहचानता कोई नहीं है। क्या कहने। किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, मुझे पहचानता कोई नहीं है। दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं। क्या कहने। क्या कहने। ज़हमत कलाम दे रहा हूँ बहुत ही खुश फिक्र और खुश बयान शायर तशरीफ़ लाए हैं कलकत्ता से, मोहतरम हबीब हाशमी साहब। तवज्जो चाहूँगा। हुस्न किरदार में रखते नहीं फूलों की तरह। हुस्न किरदार में रखते नहीं
کرتے ہیں مگر لوگ رسولوں کی طرح بات کرتے ہیں مگر تم تو جا بیٹھے ہو منزل کی فصیلوں کے قریب تم تو جا بیٹھے ہو منزل کی فصیلوں کے قریب فصیلوں کے قریب ہم جھلستے ہیں بیاباں میں ببولوں کی طرح ہم جھلستے ہیں. یہ گفتگو تو کر لیں تو جائیں گے. تم تو جا بیٹھے ہو منزل کی فصیلوں کے قریب تم تو جا بیٹھے ہو منزل کی فصیلوں کے قریب ہم جھلستے ہیں بیاباں میں ببولوں کی طرح ہر نئے پل میرے خوابوں کے گھرودوں کے حصار ہر نئے پل میرے خوابوں کے گھرودوں کے حصار ٹوٹتے رہتے ہیں مفلس کے اصولوں کی طرح ٹوٹتے رہتے مفلس کے اصولوں کی طرح. اور مطلع حاضر کر رہا ہوں یا غزل کا. اپنی پلکوں کو میری یاد سے نم کر لینا اپنی پلکوں کو میری یاد سے نم کر لینا بھولنے والے کبھی خود پا ستم
माहौल से फुर्सत जो मिले तुमको आसाइश माहौल से फुर्सत जो मिले मेरी बर्बादी हालात का गम कर लेना मेरी बर्बादी हाल जब भी तुम्हें तो जी जाऊंगा हाल जब भी तुम्हें दुख दे तो गिलाफे दिल पर हाल जब भी तुम्हें दुख दे तो गिलाफे दिल पर अपने माजी की हिकायात रकम कर लेना अपने माजी की। और ये आखिर शेर पेश कर रहा हूँ तो जब गुजरना कभी तुम शहर के बाजारों से जब गुजरना कभी तुम शहर के बाजारों से शहर के बाजारों से आरज़ुओं की हरी शाख कलम कर लेना आरज़ुओं की हरी शाख कलम कर लेना। क्या कहना ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम हबीब हाशमी को आपने समाअत फरमाया। आप का क़याम कलकत्ता में है। वो शुआरा कराम में सबसे ही माज़रत चाहूँगा कि निज़ामत के साथ साथ बाज़ इंतज़ामी अमूर होते हैं कि जिस पे मेरे दोस्त मुझसे गाहे गाहे मशवरा करते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है मशवरे की, अगर एक आध मिनट के लिए मेरी तवज्जो उस जानिब हो तो इसे माफ़ फरमा दीजिएगा। देखिए साहब, मैं तो बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन पे और आपकी आवाज़ मुझे आ रही है और आप मेरे बारे में फरमा रहे हैं कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। ये कैसे बता रहे हैं कि आवाज़ मुमकिन है कि ये मेरा हुस्न समाअत हो कि आप वहाँ से कुछ फरमाते हैं और यहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। इससे मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समा खराशी वाकई समा खराशी हो। हिंदुस्तान से ही मेरे मेहमान शायर हैं और पहली बार मेरी दावत पे दुबई तशरीफ़ लाए हैं। आपके बारे में मैं इतना अगर कहूँ कि हिंदुस्तान में बजा तौर पे आप मुशायरों की ज़रूरत समझे जाते हैं, तो ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा, लेकिन इसमें से आप या यूँ समझ लीजिए कि कुछ देर के बाद आपको इस अम्र का एहसास हो जाएगा
کہ ان کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے۔ محترم نور اندوری صاحب انتہائی خوش فکر اور خوش بیان شاعر، پہلی بار تشریف لائیں میری دعوت پہ دبئی میں، نور اندوری صاحب۔ یہ جتنے پرندے اڑانوں میں ہیں، یہ جتنے پرندے اڑانوں میں ہیں، یہ جتنے اڑانوں میں ہیں، میرے تیر کے سب نشانوں میں ہیں، میرے تیر کے سب نشانوں میں ہیں، میرے تیر کے سب نشانوں میں ہیں۔ اور دوستو، یہ شعر میں دبئی میں پڑھ رہا ہوں، ہندوستان میں ہی پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا شعر نصب کر رہا ہوں۔ چھتیں آسماں چھو رہی ہیں مگر، چھتیں آسماں چھو رہی ہیں مگر، چھتیں آسماں چھو رہی ہیں مگر، بڑی پستیاں ان مکانوں میں ہیں، بڑی پستیاں ان مکانوں میں، چھتیں آسماں چھو رہی ہیں مگر، بڑی پستیاں ان مکانوں میں ہیں، بڑی پستیاں ان مکانوں میں ہیں۔ اور دوستو، یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ ہے بھائی سے بھائی بھی نا آشنا، ہے بھائی سے بھائی بھی نا آشنا، ہے بھائی سے بھائی بھی نا آشنا، یہ رسمیں بڑے خاندانوں میں ہیں، یہ رسمیں بڑے خاندانوں میں ہیں، یہ رسمیں بڑے خاندانوں میں ہیں۔ اور یہ بھی شعر سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ کتابیں جنہیں دے رہی ہیں صدا، ملاحظہ کیجیے گا شعر۔ کتابیں جنہیں دے رہی ہیں صدا، ڈاکٹر صاحب یہ شعر سن لیجیے گا۔ کتابیں جنہیں دے رہی ہیں صدا، وہ بچے ابھی کارخانوں میں ہیں، وہ بچے ابھی کارخان کر کیا اچھا کہا، کتابیں جنہیں دے رہی ہیں، کتابیں جنہیں دے رہی ہیں صدا، وہ بچے ابھی کارخانوں میں ہیں، وہ بچے ابھی کارخانوں میں ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر نصب کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہوا ختم اب خوشبوؤں کا سفر، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہوا ختم اب خوشبوؤں کا سفر، ہوا ختم اب خوشبوؤں کا سفر، لہو کے نشان عطر دانوں میں ہیں، لہو کے نشان عطر دانوں میں ہیں، لہو کے نشان عطر دانوں میں ہیں۔ مجھے نور اب کوئی پڑھتا نہیں،
بھائی سنیے گا. مجھے نور اب کوئی پڑھتا نہیں، حوالے میرے داستانوں میں ہیں، حوالے میرے داستانوں میں ہیں، حوالے میرے داستانوں. اور یہ غزل کی اور شعر نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. اجازت ہے بھائی؟ یہ بالکل تازہ شعر ہے، نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. سلیم بھائی جی. اس میں یہی اے سی اور ایئر کنڈیشن نے نا گلا اتنا گرفت کر دیا ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب نے سنبھال لیا، ورنہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ میں پڑھ سکتا ہے. ورنہ عادی لوڈ شیڈنگ کے ہیں. میں نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. مطلع نثر کر رہا ہوں. خمار بھائی، ہم نے صدیوں کیا ہے سفر دھوپ میں، ہم نے صدیوں کیا ہے سفر دھوپ میں، ہم نے صدیوں کیا ہے سفر دھوپ میں، اب تو آتے ہیں جگنو نظر دھوپ میں، اب تو آتے ہیں جگنو نظر دھوپ میں، ہم نے صدیوں کیا ہے سفر دھوپ میں. اور یہ شعر میں نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. آج اپنے ہی سائے کے محتاج ہیں، آج اپنے ہی سائوں کے، آج اپنے ہی سائے کے محتاج ہیں، آج اپنے ہی سائے کے محتاج ہیں، جو ہنسے تھے مجھے دیکھ کر دھوپ میں، جو ہنسے تھے مجھے دیکھ کر دھوپ میں، جو ہنسے تھے. یہ غزل کی کچھ شعر نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. محبت میری تاجرانہ نہیں ہے، ملاحظہ کیجیے گا شعر. محبت میری تاجرانہ نہیں ہے، محبت میری تاجرانہ نہیں ہے، میرے پاس دل ہے خزانہ نہیں ہے، میرے پاس دل ہے. یار دوستو، اگر یہ محبت دیتے رہے تو میں صبح تک پڑھتا رہوں گا. کیا کہنے، لیکن یہی غزل پڑھنی ہے مجھے، ملاحظہ کیجیے گا. محبت میری تاجرانہ نہیں ہے، میرے پاس دل ہے خزانہ نہیں ہے. اور یہ شعر سب کی نثر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. میرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لو، تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں. ملاحظہ کیجیے گا شعر یہ بھی. تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں، مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے، مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے، مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے. اب یہاں سے دو تین شعر کچھ ایسے ہیں کہ میں سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. اچھا آہستہ آہستہ سناؤں گا، ملاحظہ کیجیے گا. مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے،
خواتین و حضرات، جشن قتیل کے مہمان خصوصی محترم سنیل دت صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے انتہائی محترم دوست نور صاحب سے شرمندہ ہوں کہ ان کے کلام کے دوران یہ رکھنا پیدا ہوا۔ پھر التماس کر رہا ہوں محترم نور اندوری صاحب سے کہ اپنی غزل وہیں سے شروع کر فرمائیں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا۔ یہ غزل مصلحتاً پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے تازہ ہے۔ علی صاحب نص کر رہا ہوں۔ ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ملا تو نظر، انہی سے کہہ رہا ہوں، ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، نسیم سحر میں غزل کہہ رہا ہوں، نسیم سحر میں، نسیم سحر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ اور دوستو، یہ آپ کی طرف سے یہ شعر میں صاحب جشن محترم عدیل صفائی کی نص کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ میری انگلیاں، ڈاکٹر صاحب، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو۔ میں یہ شعر کس کی نص کروں؟ مہمان کی نص کر دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، تمہیں دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر میں، ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، تمہیں دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ یہ شعر میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ کمار بھائی نص کر رہا ہوں۔ نہ کچھ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی، سلیم بھائی، نہ کچھ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی، نہ کچھ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی،
میرا جام بھر میں غزل کہہ رہا ہوں، میرا جام بھر. اور اس غزل میں جو شعر میں نے کہا ہے بطور خاص نظم کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. میں یہ شعر کسی کی نظم نہیں کروں گا، بلکہ یہ محترم بیٹھے ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، نظم کر رہا ہوں ان کی، ملاحظہ کیجیے گا. اس کی داد دے دیجیے گا آپ، اگر سمجھ میں آ جائے تو. نظم کر رہا ہوں. میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، میرے نہیں کسی اور کی نظم کرتا تو شکایت ہو جاتی. میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، غزل دیکھ کر میں غزل. کیا کہنے، بہت بلا کی شاعرہ اور بہت بڑی براڈ کاسٹر یا صداکارہ محترمہ صاحب غزل باش، آپ کو میں زحمت کلام دینا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں عبادت کو بھلا رکھا ہے، لوگ کہتے ہیں عبادت کو بھلا رکھا ہے، اپنے سجدوں میں تمہیں ہم نے سجا رکھا ہے، لوگ کہتے ہیں عبادت کو بھلا رکھا ہے، ہر ستم ہم کو گوارا ہے، ہر ایک غم ہے قبول، ہر ستم ہم کو گوارا ہے، ہر ایک غم ہے قبول، ہم نے دل زخموں سے گلزار بنا رکھا ہے، ہم نے دل زخموں سے رات بھر جو تیری گردن میں رہے ہیں اے دوست، رات بھر جو تیری گردن میں رہے ہیں اے دوست، ہم نے ان پھولوں کو بھی دل سے لگا رکھا ہے، رات بھر جو تیری گردن میں رہے ہیں اے دوست، ہم نے ان پھولوں کو بھی دل سے لگا رکھا ہے. شعر ملاحظہ، دل سے جاتا ہی نہیں وعدے اول کا خیال، دل سے جاتا ہی نہیں وعدے اول کا خیال، ورنہ ٹوٹے ہوئے
وعدوں میں کیا رکھا ہے، ورنہ اب ٹوٹے ہوئے یہ بھی ایک نغمہ یہ عشق کا پرتو ہے صاحب، یہ بھی ایک نغمہ یہ عشق کا پرتو ہے صاحب، ہم نے جو درد کو آواز بنا رکھا ہے، ہم نے جو درد کو آواز بنا رکھا ہے، لوگ کہتے ہیں عبادت کو بھلا رکھا